شاہ جی آج وہ جو کانفرنس چل رہی تھی اپوزیشن کی، ایک تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جب کانفرنس ہو رہی ہے تو ہونے دیں، دو تین باری وینیو بدل کے مفت کی خبر بنائی ہے. وہ کامران مرتضیٰ نے صحیح کہا کہ جی ہماری کانفرنس یہ لوگ کامیاب کر دیتے ہیں کر کے، لیکن اس میں دو بڑی انٹرسٹنگ باتیں. ایک تو ہمارے کام کی بات جنہوں نے کہا کہ جی پیکا کو ختم کریں سب کچھ. پھر وہ کہتے ہیں کہ بگڑتے ہوئے حالات کا تقاضا ہے کہ ملک کی قومی قیادت سے اپنے حالات اور معاملات کو پس پش ڈال کر ایک قومی ڈائلاگ کے ذریعے پاکستان کو مستحکم کرنے اور ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے ایک متفقہ حکمت عملی تیار کرے اور اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے. پھر محمود اچکزئی صاحب نے اپنی تقریر میں باقی تو باتیں کی، بڑی انٹرسٹنگ کی، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی اب وقت آ گیا کہ آپ ایک قومی حکومت بنائیں، سارے اس کے اندر ہوں اور 5-6 ماہ میں الیکشن کرا دیں. اب ایک یہ ٹیبل پہ آ گئی ہے بات. دوسرا قومی ڈائلاگ، پہلے ذرا قومی ڈائلاگ کو کر لیں کہ یہ ڈائلاگ کس میں ہے، کون کرے گا، کیوں کرے گا، اور از اٹ جسٹ. یار دیکھو بات یہ ہے، میرا اپنی دانش میں آپ کو دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اچھی باتیں کرنا چاہ رہا تھا. دیکھو کتنی اچھی بات ہے. اب ڈاکٹر توقیر شاہ صاحب آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے 10 دن پہلے اپنی ٹرم ختم ہونے سے پہلے ریزائن کیا ہے جی ورلڈ بینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر. جبکہ ہم یہاں پہ کتنی منفی خبریں پھیلاتے رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں یہ ملک چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، لیکن میری عمر کے جو بزرگ ہیں وہ بیرون ملک، وہ بھی ورلڈ بینک جیسے ادارہ چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں. بڑی بات ہے، قربانی ہے. اب انہوں نے یہ قربانی اس خاطر دی ہے کہ وہ اب انچارج ہوں گے ایک نہیں 2 محکموں کے براہ راست. سر لارجر نیشنل انٹرسٹ میں بڑا کچھ کرتا ہے انسان. ایک کیبنٹ، آج ہم نے صرف اچھی باتیں کہنی ہے شاہ صاحب. ایک کیبنٹ ڈویژن اور دوسرا جو ہے ہی ول بی منسٹر انچارج پرائم منسٹر آفس. اوکے ٹھیک ہے. سو ان اے وے ہی وڈ ایون بی مانیٹرنگ اور ذرا ٹھیک ٹھاک کیا کریں گے شہباز صاحب کو. تو دیکھیے ورلڈ بینک چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کا پاکستان آ کے اس کو سنوارنا یہ ایک اچھی خبر ہے. جزاک اللہ. اس کے بعد آپ نے نوٹس کیا ہوگا گزشتہ 3-4 جو قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے ان میں پی ٹی آئی شور شرابہ کرتی تھی اور پھر کورم کی نشاندہی ہو جاتی تھی، اور اکثر جو ہے وہ کورم پورا نہیں ہوتا تھا اور اجلاس ملتوی کرنا پڑتا تھا. اب یہ ہے کہ انہوں نے کہا یار بات کم از کم وزراء تو بیٹھے رہے نا، وزیر تو بیٹھے رہیں گے تو کورم پورا ہوتا رہے گا. تو وہ بن گئے آپ، اس لیے لوگ ایڈ ہوئے ہیں. ارے بھائی تو آپ کا کیا مطلب ہے. اب وہ بات یہ ہے کہ دیکھو 26ویں آئینی ترمیم پاس ہو گئی. میجر جو ہے نا ہرڈلز جو جمہوریت کی راہ میں رکاوٹیں تھیں، ایک تو وہ یہ تھا کہ یہ جو ججز حضرات تھے روزانہ کوئی نہ کوئی ایسے یعنی خام خاص ہو موٹو لینے لگا، اس سے نجات حاصل کر لی 26ویں آئینی ترمیم. اچھا ایسے کبھی قانون کی بات کبھی آئین کی بات. اس کے بعد آپ اور میرے جیسے لوگ جو فیک نیوز پھیلاتے تھے اس کو کرنے کے لیے پیکا ہو گیا. اب ملک جب سیدھی راہ پہ ڈال دیا گیا تو پہلے جو لیاقت مند افراد ہوتے تھے جو اراکین اسمبلی کو ڈھونڈ کے تو بٹھایا کرتے تھے بھی یہ قانون ابھی انگوٹھا لگاؤ 12 منٹ میں باجوہ کو ایکسٹینشن دو، یہ وہ ادھر. اب شہباز صاحب کو کہا گیا کہ بھائی صاحب قورم آپ پورا کرو. تو اس کے لیے یعنی وزارت بڑھا دی گئی اور دیکھیے کتنا بیلنس کیا، تمام برادریاں بھی اب ایڈجسٹ کر لی اور ہم 2025 میں 1990 کی پالیٹکس میں واپس چلے گئے ہیں جہاں پر ہم نے ہر علاقے کی دیکھا برادری، کیونکہ ہم اپنی روایات کو پسند کرتے ہیں. ہم اپنی روایتیں چھوڑنے والے اپ سٹارٹس نہیں. کلچرل ریسریکشن ہو رہی ہے. No, we are getting rooted. We are not upstarts. For God's sake. آگے میں بڑا متاثر ہو گیا آپ کی مسکراہٹ سے بھی. اچھا اس کے بعد مجھے یہ بتاؤ کہ کیا میرا حق نہیں تھا کہ مجھے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر بنایا جاتا کوئی اس طرح کا؟ ابھی اور ایکسٹینڈ ہوگی. ہم نے 81 ٹچ کرنا ہے، ہم نے انڈیا سے پیچھے نہیں رہنا. اب آ جاؤ اصل بات جو آپ کے میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی حماقت ہی کوئی نہیں ہے. اتنا بھی کوئی تھوڑی سی بھی سیاسی سمجھ والا بندہ حکومت میں بیٹھا ہوتا ہے اس وقت، او بھائی وہ جماعت تحریک انصاف جو 3 مرتبہ لشکر لے کر آئی ہے اسلام آباد کو فتح کرنے، وہ کیا کہہ رہی ہے بیچاری؟ یار ہمیں ایک ہال میں بیٹھ کے نا دکھ اور درد ایک دوسرے کے بانٹنے دو. تو یار آپ تو بلکہ خوش ہوں، تالیاں بجائیں، کہیں یار ویری گڈ. ایک جماعت جو کہ
یلغار کے ذریعے محمود غزنوی کی طرح سومناتھ کو وہ ایک ہال میں بیٹھ رہی ہے، وہ انہوں نے کر کے. اور مجھے ایک بات ریکارڈ پہ لانے تو مجھے افسوس ہوا، آج جس ہال پہ تالا لگایا گیا، یہ جو ہوٹل ہے جہاں پر یہ ہوا ہے، یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی ٹیکنیکلی ملکیت ہے. افتخار چودھری صاحب کو اس بات کا بہت دکھ تھا کہ وکلاء حضرات آتے ہیں اور وہ ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں، خام خواہ کے خرچے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے صاحب، اس میں جس ہال پہ تالا لگا اس کانفرنس کے لیے آج، اس کا نام ہے آسما جہانگیر کے نام، آسما جہانگیر ہال. اور آج احسن بھون اور اعظم نذیر تارڑ جہاں پہنچے ہیں، وہ آسما کے صدقے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اس پہ تالا لگوانا کم از کم ان لوگوں کو اتنا ضرور یاد رکھنا چاہیے.